بھائیو، سورہ یونس کا مرکزی ٹاپک ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فکر دلائی ہے، انسانوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے، ان کو تذکیر کی ہے، نصیحت کی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے التذکیر بآلاء اللہ۔ اور ساتھ ہی کچھ حصہ اس میں التذکیر بایام اللہ بھی آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کو یاد کروا کے قیامت کے دن کا ڈر سنایا گیا۔ وہ بڑے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے، جیسا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام ہلاک کی گئی جب انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، فرعون بھی ساتھ ڈبو دیا گیا۔ تو وہ 10 محرم کا دن تھا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے قوم نوح کی تباہی کا دن، قوم ہود کی تباہی کا دن، اور باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کے تباہی کے دن جو ہیں وہ ہیں ایام اللہ، اللہ کے فیصلوں کے بڑے بڑے دن۔ اس کو کہا جاتا ہے التذکیر بایام اللہ۔ بیسیکلی 9 مارچ 2013 کو جب قرآن کلاس نمبر 94 تھی تو سورۃ الانعام شروع ہوئی تھی۔ اس کے تعارف میں نے یہ 5 کیٹیگریز بتائی تھی کہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی المتوفی 1176 ہجری رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کی بہت بڑی ڈسکوری ہے قرآن پاک سے کہ انہوں نے قرآن پاک پر تفکر کر کے یہ رزلٹ نکالا، اور انہوں نے پھر پوری کتاب لکھی جو بمشکل 100 صفحوں پر مشتمل ہے، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جو ہمارے ایم اے اسلامیات کے کورسز وغیرہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ عرب و عجم میں اس کے ساتھ کی کتاب کسی اور شخص نے نہیں اس امت میں لکھی، بہت زبردست کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا، یہ بہت بڑی ان کی ڈسکوری تھی قرآن پاک کی اسٹڈی کرنے کے بعد، کہ قرآن پاک کی آیات مینلی 5 کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں۔ یعنی قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھائیں گے تو ان 5 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں وہ آئے گی۔ پہلی کیٹیگری انہوں نے بتائی علم الاحکام، یعنی قرآن جو ہے اس کے اندر جو آیات آئیں گی وہ احکام سے متعلق ہوں گی، نماز سے متعلق، حج کے احکام، اور اسی طریقے سے حلال اور حرام کا فرق، یہ ساری ڈیٹیل کتاب الاحکام جو علم الاحکام۔ دوسری کیٹیگری انہوں نے بتائی علم المخاصمہ۔ علم المخاصمہ وہ علم ہے جس کے ذریعے منکرین کے دلائل کا علمی رد کیا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک پوری ٹاپک جو ہے وہ مین ٹاپک وہ علم المخاصمہ سے ریلیٹڈ ہے، یہود و نصارہ کے، مشرکین کے، اسی طریقے سے منکرین خدا جو دہریہ ہیں، ایتھیسٹ، ان کے دلائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجزیہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری کیٹیگری ہے التذکیر بالموت، یعنی موت کے ذریعے، دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کے ذریعے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کی طرف توجہ دلا کر انسانیت کو ہدایت کی طرف مائل کرنا، یہ تیسری کیٹیگری۔ اور چوتھی کیٹیگری التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی پیدائش، اس کے علاوہ جتنی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو گنوا کر اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا مقصد ہے، تمہاری بھی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور 5th کیٹیگری ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بڑے بڑے دن، بڑے بڑے فیصلوں کے دن، جن میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو اپنے پیغمبروں علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ کسی کو چنگھاڑ نے آ پکڑا تو کسی کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ تو یہ ہے التذکیر بایام اللہ۔ پر میں نے وہ جو بھائی ہمارے فیس بک کا اکاؤنٹ چلاتے ہیں ان کو وہ کلپ میں نے تقریباً 12-13 منٹ کا بھیجا ہے کہ فیس بک پہ چڑھا دیں۔ یہ قرآن پاک کی یہ جو خدمت ہے شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفی 1176 ہجری کی، اور اس میں نے پھر بتایا کہ ان کی زندگی میں مختلف فیزز آئے، ان کی گمراہی کا دور بھی ہے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں جو بندہ بھی آنکھ کھولتا ہے تو 90% چانس یہی ہے کہ وہ کسی ایسے مکتبہ فکر میں پیدا ہوگا جس کے عقائد و نظریات کتاب و سنت کے خلاف ہوں گے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی زندگی میں بھی مختلف فیزز آئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور ان کی وہ تصوف کے اوپر بھی انفاس العارفین اکثر یہ اہل بدعت پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کتابوں سے وہ رجوع کر چکے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فقہ حنفی ہی دی اونلی سلوشن ہے فار انڈیا پاکستان۔ اس وقت تو متحدہ یہ سب کچھ تھا۔ اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی جو عرب و عجم میں
ان کی سب سے مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، جو مولوی ڈرتے ہیں پڑھاتے ہوئے، اس کے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث مکاتب فکر کے لوگ صرف نوٹس پڑھاتے ہیں. وہ پوری کتاب ہمارے پاس اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے تقریباً 1500 صفحات پر. اور پھر وہی شاہ ولی اللہ اس حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں اپنی ان تمام باتوں سے توبہ کرتے ہیں جو انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف لکھی. حتیٰ کہ پھر اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میرے خیال میں اس پوری امت میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اماموں کی اندھی تقلید کرنا ہے. کہاں وہ اس کا درس دینے والے اور کہاں پھر وہ ان پہ ٹروتھ ریویل ہوا. ظاہر ہے میری بھی زندگی میں کئی فیزز آئے، آپ کو پتہ ہے، تقریباً 31 سال تک بریلوی، پھر دیوبند کے ساتھ، پھر اہل حدیث کے ساتھ، اہل تشیع کے ساتھ. اسی طریقے سے ان کی زندگی میں بھی کئی فیزز آئے، اس لیے میں ان کا نام بڑی رسپیکٹ سے لیتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام چیزوں سے رجوع کیا ہے. تو باقی ان کی جو پرانی کتابیں ہیں ہم ان کو بالکل آن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جو آخری کتاب ہے، اب میری کو پرانی اٹھا کے کوئی ویڈیو دکھانے کی کوشش کرے، شکر الحمدللہ کوئی ریکارڈنگ اس وقت کی موجود نہیں ہے، ورنہ بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی. باقی جو تحریریں ہیں میں نے ان کا خود علمی محاسبہ کر دیا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بڑی خدمت کی دین کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اور دوسرا بڑا کارنامہ ان کا جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا فارسی زبان میں، یہ بہت بڑی ان کی اسلام کے لیے خدمت تھی جو ریولوشن آئی. آج تو پوری دنیا میں قرآن پاک کے ترجمے ہو چکے ہیں سینکڑوں زبانوں میں، لیکن اس وقت جب کہ قرآن کے ترجمہ کرنے کو لوگ گناہ سمجھتے تھے، اس وقت انہوں نے فارسی زبان میں ترجمہ، اور پھر ایسا ایکسپلوژن آیا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے ترجمے کرنا شروع کر دیے. بریلویوں کا اپنا ترجمہ، دیوبند کا اپنا، اہل حدیث کا، اہل تشیع کا. ماشاءاللہ ترجموں کے اعتبار سے میں علا وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ تمام جتنے بھی قرآن پاک کے ترجمے ہوئے ہیں، انسانی حیثیت سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن اوورال اپنی خدمت کے اعتبار سے مجھے کوئی خاص اختلاف کسی بھی ایک خاص ترجمے کے ساتھ نہیں ہے. چاہے وہ بریلویوں کا احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ ہو، یا دیوبندیوں کا اشرف علی تھانوی صاحب کا، یا اہل حدیث کا جونا گڑھی صاحب کا، یا اہل تشیع کا سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ ہو، اس کے علاوہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہو. بہرحال اوورال سب نے اسلام کے لیے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے.